ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ سارا وقت لوگوں کا نا اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے اور بڑا وقت لگاتے ہیں لوگ، لیکن باطن اپنی جگہ پہ پریشان ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جبے کبے اور بڑے بڑے قیمتی لباس کے پیچھے جو روح ہوتی ہے وہ پریشان ہوتی ہے۔ صاحب رسالہ قشیریہ امام قشیری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بڑے سارے لوگ دیکھے ہیں جو تن کے بڑے ہی اجلے ہیں پر من سے بڑے ہی پریشان ہیں، تکلیف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا نا، یہ روحانی دین ہے، یہ روحانی دین ہے۔ قرآن اور سنت کے اندر جتنے ارشادات ہیں نا، وہ ہماری روح سے بات کرتے ہیں، ہمارے باطن سے کلام کرتے ہیں۔ کبھی کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو مجھے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ میری کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ بات اس طبیب اعظم کی کر رہے ہوتے ہیں جو دلوں کے طبیب بن کے تشریف لائے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، یہ رسول تمہیں دیے ہیں، تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک کر دیں گے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں گے اور تمہیں پاک کریں گے۔ روحانی زندگی جو ہے نا، روحانی زندگی، اپنی روحانی زندگی، آپ کو پتہ ہے جس آدمی کو ڈاکٹر کہہ دینا کہ تو بیمار ہے، دوائی پابندی سے کھائے گا تو ٹھیک ہوگا، اس نے 2 تھیلیاں دوائی کی بنائی ہوتی ہیں، ایک گھر میں پڑی ہوتی ہے اور ایک اس نے گاڑی میں رکھی ہوتی ہے کہ دوائی میں نے کھانی ہے، نہ کھائی تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جسم کو خوراک دیتے رہتے ہیں، روح ہماری پیاسی رہتی ہے۔ روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے؟ قرآن پاک پڑھنے سے، ذکر کرنے سے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، روح کی پیاس بجھتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی نعت کو سن کر دل میں اتارنے سے۔ وہ والا جھوم نہیں جو نعت خاں کہتا ہے جھومو، تو ہم نے بھی تھوڑا تھوڑا جھوم لیا، پتہ کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، اور میرا کئی دفعہ نعت خاں سے بھی پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ ویسے تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اسے بھی نہیں پتہ ہوتا، الا ماشاءاللہ وہ بھی کہتا جا رہا ہے اور جھومنے والے بھی۔ چلے یہ جھومنا بھی خالی نہیں، نفع والا ہی ہے، پر یہ ہے کہ وہ روح میں اتر جاتی ہے نا جب نعت شریف روح میں، پھر وہ دل سے باتیں کرتی ہے۔ یہ صوفیاء کو سرکار کی زیارت ہوتی تھی بڑی زیادہ، تو آج کل بہت سارے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اتنی زیارت کیسے ہوتی تھی؟ تو میں کہتا ہوں یار بڑی سادی سی بات ہے، جو آدمی گاڑی چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی گاڑی چلاتا ہے، یہ بات آپ کی عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جو آدمی دن کے وقت گاڑی چلاتا ہے رات کو بھی گاڑی چلاتا ہے، تو جو دن میں تکے کھانے نکلتا ہے خواب میں کئی دفعہ تکے ہی کھا رہا ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ لیں، پکی سچی بات ہے۔ جو سارا دن محبوب کو پڑھتے ہیں، محبوب کو سنتے ہیں، محبوب کو بیان کرتے ہیں، وہ رات کو بھی محبوب کی گلیوں میں ہی رہتے ہیں۔ یہ سادی سی بات ہے، اب آپ کی پتہ نہیں کیوں عقل میں نہیں آتی، یہ موٹی سی بات ہے۔ چرخہ جو بی بی دن کو چلاتی تھی، اگر اسے چرخہ نظر آ سکتا ہے تو امام سیوطی سارا دن حضور کی حدیثیں لکھتے تھے تو رات کو سرکار کی زیارت بھی کر لیتے تھے۔ ہماری جب روحانی زندگی مضبوط ہوتی ہے نا، تو پھر ایک کام اور ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ روحانی زندگی کا تعلق انسان کی آخرت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پھر تھوڑے تھوڑے کام نا آخرت کے لیے بھی کرنے شروع کر دیتا ہے، یہ بھی اس کی روحانی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ ورنہ تو ہمارے بہت سارے دینی کاموں میں بھی دنیا شامل ہوتی ہے، بہت سارے دینی کاموں میں۔ اور ہمارے صوفیاء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں اگر آپ کی بہت شہرت ہونے لگ جائے اور لوگ بڑی عزت کرنے لگ جائیں اور بڑا آپ کو نوازا جانے لگ جائے، تو پھر بھی ڈرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری نیکیوں کا تمہیں اجر دنیا میں دے دیا جائے اور آخرت میں تمہارے لیے مشکلات بن جائیں، یہ بھی مقام خوف ہے۔ یہاں بھی ڈرو، ایسا نہ ہو کہ سارا اجر یہیں تمہیں دے دیا جائے۔ میرے بھائی غور کریں، روحانی زندگی، آپ نے نا، آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میرے پاس کتنے پیسے ہیں، یعنی جس کی جیب میں جو کچھ ہوتا ہے نا اس نے پورا گنا ہوا ہوتا ہے۔
اور ہم بڑے سیانے ہیں، اب تو ہم نے ربڑ رکھے ہوئے ہیں، 50 والے نوٹ کو علیحدہ چڑھاتے ہیں، 100 والے کو، بڑے سمجھدار ہیں ہم۔ رات کو گن کے سوتے ہیں کئی لوگ، سویرے پھر گننا شروع کر دیتے ہیں، شاید بڑھ گئے ہوں۔ یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جیب میں کیا، میرے مکان کی ویلیو کیا ہو گئی ہے، کتنے کا خریدا تھا، اب کیا ریٹ ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے نا سارا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ بھولے بن جائیں، چلو کئی دفعہ کوئی جھوٹ بول کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، بات الگ ہے، پر ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو غلام تھے وہ اپنی روحانی زندگی پر، روح پر بڑی سخت توجہ دیتے تھے، بڑی سخت ان کی توجہ ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے گھر سے روتے ہوئے نکلے اور رستے میں شور مچا رہے ہیں، معاذ اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ رستے میں جناب ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو شور کر رہے ہیں، کہتے میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا ابو بکر عجیب حال ہے نا کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا نماز کو بھی جی چاہتا ہے، ذکر کو بھی جی چاہتا ہے، تلاوت کو بھی، میں دین کے قریب ہوتا ہوں، نکل کے آتا ہوں تو پھر دنیا داری۔ تو یہ تو دو رنگ ہیں میرے دل کے، یہ دو رنگ ہے، ایک ہونا چاہیے تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یہ جو تیرا معاملہ یہ تو بہت سارے لوگوں کا ہے، چل نہ تیرے بہانے میں سب کا مسئلہ حل کرا کے لاتا ہوں۔ وہ کئی دفعہ بات ایک کرتا ہے تو بگڑی کئیوں کی بن جاتی ہے، چل نہ بہانہ تیرا لگاتے ہیں اور مسئلہ سب کا حل کراتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے کھڑا کیا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنیں۔ وہ عرض کرنے لگے حضور میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو رنگ اور ہوتا ہے اور دنیا کے پاس جاتا ہوں تو رنگ، آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے کہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ بہت سارے محدثین نے روایت لکھی ہے، پر امام سیوطی نے در منصور میں ذرا کھول کھول کے لکھی ہے اور بڑے اس کے پہلو بیان فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حنظلہ یہ جو تمہارے اندر احساس پیدا ہوا ہے نا کہ میرا رنگ ایک ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے جس طرح میں حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا رنگ ہوتا ہے، وہی کیفیت ہونی چاہیے۔ فرمایا یہ جو تمہیں احساس پیدا ہوا ہے یہی تو ایماندار ہونے کی علامت ہے، یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے، تم چاہتے ہو کہ میری روح بدل جائے، میں سب، اور جب یہ احساس ہی نکل جائے۔ علامہ اقبال نے بڑی پریشانی کے ساتھ کہا کہ مصیبت یہ ہے کہ اب کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اب احساس ہی نہیں کہ میں نیک ہو جاؤں۔ میری طرح کے کئی لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ان کی ترقی رک جاتی ہے، ایک وقت پہ آ کے سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا تھا مسند امام احمد بن حنبل میں، حضور میں تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہ کرنا۔ اس نے عرض کی امیر المومنین میں پڑھا لکھا ہوں، میں واز کہہ سکتا ہوں، میرے اندر شرائط پائی جاتی۔ فرمایا نہ کہنا۔ عرض کی حضور کیوں؟ تبلیغ کروں گا، واز و نصیحت کروں گا۔ جناب عمر فرمانے لگے جب تو بن سور کے ممبر پہ واز کہنے بیٹھے گا تو اپنے سے بہت سارے لوگوں کو گناہگار بھی تو سمجھے گا نا۔ کئی دفعہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں بڑا صوفی ہوں، تو آپ نے فرمایا پھر تیری اپنی ترقی رک جائے گی، پھر تو خود پریشان ہو جائے گا۔ اپنی روحانی زندگی میں ہمیشہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار ہمیشہ نفل پڑھتے تھے، ہمیشہ نفل پڑھتے تھے، نفلوں کو وقت دیتے تھے، ٹائم دیتے تھے۔ اکثر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ وہ بڑی مصروف ہے، 23 سالوں میں وہ انقلاب برپا کیا جو لوگ صدیوں میں نہ کر سکتے، لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اللہ کے رسول رات کو مصلی پہ کھڑے ہوتے۔ ہماری ہر شے مضبوط ہو گئی، مصلی کمزور ہو گیا، مصلی کمزور، حضور مصلی کو وقت دیتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جنگ میں میں حضور کے ساتھ حاضر تھا تو میں نے وہاں بھی نرالا انداز دیکھا، لوگ سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، وہ وقت تھا حضور کے نفل پڑھنے کا، تو میری اچانک نظر پڑی تو اللہ کے نبی گھوڑے پر ہی نفل ادا کر رہے، بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر رہے۔ وہ اپنے معاملات میں کبھی فرق آنے
نہیں دی ہمیشہ. ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، آج کل لوگوں کے پیروں میں ورم کوئی نہیں آتا. اب تو اتنا چلتے کوئی نہیں. اب تو بچے سے کہیں چونک سے ماچس لے آ تو کہتا ہے لاؤ موٹر سائیکل کی چابی. اب کہاں ورم آتا ہے صاحب؟ یہ دور ختم ہو گیا جب کبھی بہت چلتے تھے لوگ. اب تو حاجیوں کو بھی ورم نہیں آتا، اس لیے کہ حاج بھی زیادہ تر اے سی والی بس میں ہی ہو جاتا ہے سارے کا سارا. اب تو وقوف عرفات بھی لوگ بسوں میں کر لیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ وہیں بیٹھے رہتے. اور ہمارے محدثین نے یہ لکھا تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا. وقوف کا معنی ٹھہرنا، ٹھہرے رہنا جب تک اذان نہ ہو. لیکن وہ ٹوبر آپریٹر کہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا بس میں بیٹھو، تو سیٹیں پکڑنے والے ٹائم سے چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہاں ٹھہرنا تھا، رکنا تھا. اب کہاں لوگ چلتے ہیں. حج میں بھی پیروں میں ورم نہیں آتا، کہیں بھی چھالا نہیں بنتا، کہیں بھی نہیں ٹوٹتا. آپ نے کہیں سنا ہو تو سنا ہو، میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ کسی کے پیر میں ورم آ گیا چل کے یا کوئی کام کر کے یا کوئی مشقت کر کے. پر بخاری میں نے پڑھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ قدموں میں ورم آ جاتا تھا. قدم مبارک یہ والی سنت کب ادا کرنی ہے؟ اس پہ کب چلنا ہے؟ قدموں میں ورم آ جاتا. اور جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور ایک ہی رکعت ایک ہی آیت بار بار پڑھتے اور ساری رات بیت گئی. یہ صحیح مسلم میں موجود، ساری رات گزر گئی نماز پڑھتے. صبح میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو بخشے گا، تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو حبیب بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، سید الرسل بنایا ہے، اتنی مشقت. تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ تو نے بتایا نا کہ اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں، تو بتا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ہم نے کب بننا ہے جی شکر گزار بندہ؟ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جب بندہ روحانی زندگی اپنی مفلوج کر بیٹھتا ہے نا، اس کی توجہ نہیں نہ نفل سے، نہ ذکر سے، نہ عبادت سے. بڑے میری طرح کے سیانے بندے کو آپ بٹھائیں حجرے میں، اسے کہیں آج کل کون کون مولوی خراب چل رہا ہے، تو 1500-2000 مولویوں کے وہ نام بتا دے گا. آپ کون کون سی جماعتوں میں کیا کیا خامیاں معاذ اللہ ساری گنوا دے گا. توجہ ہے میری بات پر؟ اور جب عصر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا نا میٹنگ کے اندر، تو امام صاحب کہیں گے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ان میں نا 75% لوگوں کو کام یاد آ جائے گا. کچھ ہوں گے اس میں سے 50% جو کہیں گے اسی محلے والی مسیتیں پڑھنی جا کے، باقیوں کا کام. اور آپ تسبیح دے دیں کہ زیادہ نہیں، صرف 5 تسبیح درود شریف کی پڑھو. نہیں پڑھ پاتے. کیوں نہیں دل لگتا ہمارا مصلی سے؟ کیوں نہیں توجہ جاتی ہماری؟ کدھر گیا وہ ہمارا ذوق شوق؟ وہ کدھر گئی ہماری توانائی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا مجھے قرآن سناؤ. اور حضرت ابی بن کعب کو جا کے کہا کہ میں تجھے سنانے آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سنتے، کسی کو سناتے، یہ ذوق رکھتے، تلاوت کا ذوق. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، حضور تشریف لے. او میرے بھائی یہ بھی سنت ہے میرے نبی پاک کی، کسی سے قرآن پاک سننا یہ بھی رسول پاک کی. اب آپ تھوڑے ڈھیلے پڑ گئے. یہ کون سا ہلکا ہلکا ایسے ایسے کر رہے ہیں آپ؟ بھائی یہ بھی عنوان ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے. میں تو ترس ہی گیا ہوں. ابھی قاری صاحب نے قرآن شریف پڑھا ہے، ترجمہ بتایا ہے. نعت ہمارا ایمان ہے، نعت میں ہماری جان ہے، بغیر نعت کے ہم بچ ہی نہیں سکتے. اور میرا سوال یہ ہے کہ پرچیاں آتی ہیں، رکے آتے ہیں نعت خانوں کو کہ یہ بھی نعت سنائیں. قاری صاحب کو روکا کیوں نہیں آیا کہ فلانی صورت بھی سنائیں؟ آج تک نہیں آیا کسی قاری صاحب کو روکا کہ جناب سورہ کوثر پڑھیں، یہ بھی تو حضور کی نعت ہے نا. آنا چاہیے نا رکا سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کریں، یہ بھی تو حضور کی نعت ہے نا. سورہ علم نشرح بھی حضور کی نعت ہے کہ نہیں؟ سورہ یاسین، سورہ محمد، یہ ساری حضور کی، پورا قرآن ہی نبی پاک کی تعریف. کیوں نہیں نکے بھیجتے؟ کیوں نہیں توجہ جاتی؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا. توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ حضور بھی میری تلاوت سن رہے تھے. میں تو پڑھ رہا تھا اپنی موج میں. کہتے ہیں سرکار سنتے رہے، پھر تشریف لے گئے. تھوڑی ایکو کم کریں جی اس کی. کہتے ہیں جب میں حاضر بارگاہ ہوا تو حضور نے فرمایا ابو سعید آج میں نے سنا ہے تو نے بڑا ہی سونا پڑھا ہے، مجھے بڑا پسند ہے. ویسے ریاکاری منع ہے،
ویسے کسی کو دکھانے کے لیے منع ہے، پر یہاں حضرت ابو سعید نے نیا رنگ بیان کیا، کہنے لگے حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، ورنہ میں نے تو اور بنا بنا کے پڑھنا تھا، ذرا بنا بنا کے پڑھنا تھا، بنا بنا کے، بنا بنا۔ مجھے بات یاد آ گئی، حضرت ابو سعید خدری، یہ شاگرد جو ہے نا کسی کے بھی، میرے بھی ہیں کچھ شاگرد محفل میں، پر آج کل شاگردوں کے لیے دعا بڑی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ قول پہ عمل کم ہی کرتے ہیں، دعا ہی ہے ان کو لگ جائے تو اللہ ماشاءاللہ۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاگرد ذرا توجہ کریں، شاگرد ذرا خیال فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بات یاد آ گئی چلتے چلتے، یہ بھی روحانی زندگی کی باتیں، فرماتے ہیں چلتے چلتے نا ہم سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ رات کو پڑاؤ کیا۔ طریقہ یہ تھا اس زمانے میں سفر کرنے کا کہ جہاں آبادی ہوتی تھی لوگ اس کے بیچ سفر کرتے تھے، اس کے وہاں آرام کرتے تھے، اور جنگل ہوتا تھا وہاں سفر کرتے رہتے تھے۔ کئی دفعہ زیادہ رات کو بھی جا کے کوئی آبادی نظر آتی تو کوشش کرتے تھے کہ پڑاؤ آبادی میں کریں رات کا، تاکہ کوئی درندے وغیرہ تنگ نہ کریں۔ کہتے ہیں ایک قبیلے کے پاس ایک گاؤں میں ہم نے پڑاؤ کیا تو بھوک بھی بڑی تھی، پیاس بھی بڑی تھی۔ قبیلے والوں سے کہا یار پانی پلا دو، کوئی کھانے پینے کی چیز دے دو۔ انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں دینی، اسلام کے بڑے دشمن تھے معاذ اللہ، توجہ ہے میری بات پر، آپ کو نہیں دیں گے۔ اچھا جی نہ دی انہوں نے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت ابو سعید خدری کہتے میں قیادت کر رہا تھا قافلے کی، تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا کوئی دم درود کر لیتے ہو؟ اب تو یہ کام بڑا آسان ہے نا، تو اس کاروبار پہ آپ کو پتہ ہے انویسٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہوتی، نفع ہی نفع ہے، جتنا مرضی کما لے۔ کوئی دم درود کر لیتے ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے میں نے کہا کر لیتے ہیں۔ کہنے لگے چلو، پھر ہمارے سردار کو بچھو لڑ گیا۔ یہ روایت یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اپنی اصل کے لحاظ، اور باقی بھی بہت ساری کتب حدیث میں پائی جاتی ہے روایات کے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے بچھو لڑ گیا۔ ایک روایت یہ کہ سردار کو، ایک یہ کہ سردار کی بیٹی کو۔ تو جناب ابو سعید خدری سے کہنے لگے دم کر دو کیا؟ فرمانے لگے دم تو کر دوں گا پر پیسے لگیں گے، تم نے جو کہا تھا کہ تمہیں روٹی نہیں دینی، تو جو اس طرح کا ہو اس سے تو کر لینا چاہیے نا۔ اب اس سے کوئی تقریر کے پیسے طے کرنے کی دلیل نہ پکڑ لے، ناد خاں کو پکڑ دے، میں جہاں بات سنا رہا ہوں اس کو وہی رہنے دینا، کیونکہ ہم اپنی مرضی کی بھی استدلال کرتے ہیں نا۔ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے میاں پیسے لگیں گے۔ اب بندہ جب الجھ جاتا ہے تو پھر سارے پیسے دیتا ہے۔ اب وہ الجھے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، کیا کرتے؟ کہنے لگے جتنے مرضی لینا، ساتھ تو چلو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ساتھ گیا، میں نے کچھ پڑھ کے پھونکا، شفا اللہ نے دے دی، شفا اللہ نے دے دی۔ وہ کہنے لگے جی بتائیں کیا لیں گے؟ میں نے کہا پہلے میرے سارے قافلے کو روٹی کھلاؤ، اور پھر 40 بکریاں لوں گا ایک دم کرنے کی۔ اے ریٹ ویکھیا جے ذرا، کتنی بکریاں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو برکت دے۔ میں نے کہا پہلے کہہ چکا ہوں، اس سے کوئی دلیل نہ پکڑ دے۔ اب حدیث آ گئی ہے تو عرض تو کرنی ہے نا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ روٹی بھی کھائی، پانی بھی لیا، 40 بکریاں بھی لی۔ اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ رائے کا اختلاف صحابہ میں بھی۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیا جاتا ہے۔ اہل حق کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ تو رحمت ہوتا ہے، لیکن جرت نہیں کسی کی کہ ہماری رائے کے خلاف کو بندہ رائے، ہم تو اڑے ہوئے بڑی بڑی چھوٹی چیزوں پہ اڑ جاتے ہیں۔ بہرحال اختلاف ہو گیا کہ لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی۔ اب جب بحث ہونے لگی تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے یار کیوں بحث کرتے، چپ کر کے سو جاؤ، یہ چند فرلانگ پہ مدینہ رہ گئے، سویرے اتواد یہ نور میں داخل ہو جائیں گے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے اگر تو حضور نے کہا نہ لینی چاہیے تھی تو پھر تو موج لگ گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں واپس چھوڑ جائیں گے، کھانے کے پیسے دے جائیں گے، مسئلہ کیا ہے، سو جاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں سویرے پہنچے حضور کی بارگاہ میں، اور جا کر کے نا تو میں نے ساری تفصیل عرض کی۔ کہتے جب میں سنا رہا تھا تو حضور مسکرا رہے تھے، اور اتنا مسکرا رہے تھے کہ دانتوں سے نور نکل نکل کے مسجد کی دیواریں روشن کر رہا تھا۔ حضور مسکرا کے سرکار فرمانے لگے ابو سعید مزہ بڑھایا تیری بات کا، بتا پڑا کیا تھا؟
وہ جو اس کو آرام آ گیا تو پڑھا کیا تھا؟ میں نے کہا سونیا کیا پڑھنا تھا؟ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، تو میں نے پڑھ کے پھونک دی. آپ نے سکھایا تھا، بتایا تھا، پھونک دی، اللہ نے شفا دے دی. تو حضور فرمانے لگے سورۃ فاتحہ میں نے سکھائی تھی نا. حضور آپ نے فرمایا پھر 20 بکریاں میری 20 تمہاری، پھر آدھی میری ہے آدھی تمہاری ہے، لاؤ ادھر رکھو. حضرت تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. یہ ہے روحانی زندگی کہ آپ کا قرآن کے ساتھ وابستگی ہو، دلچسپ. آپ یقین کریں میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے گھر میں بڑی پریشانی ہے، کچھ آوازیں آتی ہیں. تو میں نے کہا سورۃ بقرہ پڑھیں. کہنے لگے ایسا تھوڑی تکلیف کرے، مجھے ایک تعویذ لکھ دیں. میں نے کہا میں اس سے زیادہ بھی تکلیف کرنے کو تیار ہوں، پر میرے لکھے تعویذ میں کیا اثر ہوگا؟ تعویذ بالکل جائزہ دینا چاہیے، پر تمہیں وہ والا تعویذ دے رہا ہوں جو رسول پاک نے عطا فرمایا. حضور نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، فرمایا جن کیا شیطان بھی تمہارے گھر سے دوڑ جائے گا. پر وہ وضو کرنا پڑتا ہے نا، قرآن شریف لانا پڑتا ہے. ہم اپنی روحانی زندگی کو بالکل چھوڑ بیٹھے، بالکل. تو پولیس والے سے آپ کہیں نا کہ تو اپنا رویہ ٹھیک کر، تو کہتے تو انہوں پتہ نہیں بندے کس طرح دا ساڑھنا سلوک کرتے ہیں. وہ بھی مطمئن ہے، وہ کہتا ہے اگر میں گالی گلوچ کر رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے یہ لوگ لائے کیس ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ سمجھ لیں چیزوں کو. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے شفقت کریں، غریب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مفت دوائی دیں تو یہ بیچ دیتے ہیں جا کے. ہر شخص نے ایک دوسرے کے خلاف کہانی بنا لی، نفرت کے لیے کوئی نہ کوئی پلان کر لیا. ہمیں باتیں مل گئیں، ہم نے داستان سرائی کر لی، ہم نے اپنے ذہن کو اکٹھا کر لیا. مجھے بتلاؤ نا یار، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء بھی قوموں کے بارے میں یہ سوچتے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے چور ہیں، یہ بڑے ڈکیت ہیں، یہ بڑے غاصب ہیں، یہ کافر ہیں، منافق ہیں، تو بھلا ہو سکتا تھا، لوگوں کا فائدہ ہو سکتا تھا. وہ لوگ بڑے بڑے سخت گیر تھے، پر محبوب نے فرمایا وہ جو کریں گے وہ ان کا انداز، اور ہم جو کریں گے وہ ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگا کے بھیجا. اپنی زندگی میں تلاش کریں اور پیار کریں اور اچھے لفظوں سے لوگوں کو یاد کریں اور خوبصورت لہجہ اختیار کریں اور ٹھنڈی اور اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں سے پیار. یارو دیکھو، عورت ہو طوائف، زندگی ساری بیت جائے گناہوں میں، لیکن میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کتے سے بھی پیار کر لے تو رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے. تو کتے کو پانی پلا گئی، پر پلا گئی نا اللہ کی رضا کے لیے، اسے کوئی فائدہ تو نہیں تھا نا، وہ اللہ کی رضا کے لیے پلا گئی. تو رب کریم نے اس کے سارے گناہوں کو، کسی سے پیار تو کریں، خدا را کسی سے پیار تو کریں. اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا. اس غریب کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا. یار کوئی شخص ایسا بچا ہی نہیں جس سے لوگ امید کریں، توقع کریں کہ مجھے یہ اپنا کندھا دے گا میں سر رکھ کے رو لوں گا. کوئی ایک ایسا شخص ملا ہی نہیں جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ بڑا مخلص ہے. یار اتنی بڑی میرے محبوب کی امت، ہر حکومت غلط، ہر شخص غلط، ہر بندہ برا، ہر جماعت بری. اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگوں کے لیے فروغ محبت کا بھی فریضہ سر انجام دیں. کیسے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے؟ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں. حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے ایک چمکدار چہرے والا، سیاہ داڑھی والا، چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا. اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے. میں نے ایک شخص سے کہا یار بڑا حسین چہرہ ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کوئی 40 سال کی عمر سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات ظاہرہ میں گورنر بنایا انہیں صوبے. چمکدار دانت، حدیثیں بیان کر رہے ہیں. حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا،
میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ ہیں، کل آؤں گا، ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا، پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی، فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور کل آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا، تو میں تو سویرے زیارت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو نا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی ذاتی تعلق نہ ہو، تعلق کیا ہو؟ اللہ کے لیے۔ آپ مجھے اچھے لگیں۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسا ہی ہے؟ عرض کی حضور بالکل ایسا ہی ہے۔ تو فرماتے میں نے چادر لی ہوئی تھی، حضرت معاذ ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا، فرمایا پکی بات کر یار۔ میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں۔ تو فرمانے لگے سن، پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ سن پھر اس کو یاد رکھنا، اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ادریس کولانی سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ دنیا میں جانا ہے تو سرمایہ کیا ہے، تو فرماتے تھے یہ جو میں نے چادر لی ہوئی ہے نا، اس چادر کے اندر میرا وجود ہے، اور وجود کے اندر میرا دل ہے، اور دل کے اندر میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو رکھا ہوا ہے، میں نے وہاں ان کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دور ہی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ اقبال کہتے ہیں جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مالک کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار، فروغ محبت میں کردار ادا کیا، اور بہترین کردار۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بنائیں جن میں فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت، خالق کی رضا کے لیے پیار، خالق کی رضا۔ آپ یقین کریں اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس محبت کو فروغ دیں نا اپنے دلوں میں، تو بہت سارے بادل چھٹیں گے۔ ہم نے نا وہ تیزی سے دولت کو، لالچ کو، میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے گھر چلنا ہے، بچوں کی پرورش ہونی ہے، نظام زندگی۔ آپ گھر سکون کے لیے جاتے ہیں، اطمینان کے لیے۔ آپ اپنے گھر کے اندر جیسے بھی ہوں، آپ کہتے ہیں یہاں مجھے کوئی پریشانی، یہ میرا اپنا بیڈ ہے، اپنا بستر ہے۔ لیکن اگر اسی رشتے میں جب آپ بیج بوئیں تو سب سے پہلے دولت کا بوئیں۔ اگر لڑکے والے یہ لالچ کرتے ہیں نا لڑکی کیا لے کے آئے گی، تو لڑکی والوں کا بھی لالچ ہوتا ہے کہ لڑکا کماتا کیا ہے، ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لاتا ہے، کیا کمائی ہے، کتنا کچھ جھاڑو پھیر لیتا ہے۔ آپ نے جب بنیاد یہ رکھی، مجھے دیانتداری سے بتانا کہ پورا نیک ہو، پورا شریف ہو، پورا پرہیزگار ہو، لیکن دولت صحیح نہ کماتا ہو تو رشتہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ وہ بس سارا کچھ ٹھیک ہے، صرف کمائی تھوڑی سی کم ہے، وہ مشکل سے گزارا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بھوکے تو نہیں نہ مرنا۔ کیوں؟ ہم نے اس کے اندر جب دولت کو شامل کر لیا، آ گئی دولت، تب جس رشتے کی بنیادی دولت پہ ہوگی وہاں آپ وفا تلاش کریں گے، وہاں آپ خلوص تلاش کریں گے، وہاں ہم للہیت تلاش کریں گے۔ اللہ کرے ہو جائے، لیکن وہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گڑبڑ ہے۔ اگر رضائے الہی مقصود ہو، اگر اللہ کی رضا مقصود ہو، حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیاں تھیں، انہیں طلاق ہو گئی، ان کے لیے دو رشتے آئے، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مالدار ترین آدمی تھے، اور ایک حضور کے غلام تھے، وہ بڑے غریب تھے، مسکین تھے۔ ان کے والدین کی خواہش تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف سے شادی ہو جائے، وہ بھی تو بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی، کہنے لگی پتہ کرو نبی پاک کی رضا کیا ہے، حضور کی رضا کدھر ہے۔ تو پتہ چلا حضور کی خواہش غریب کی طرف ہے۔ تو وہ خاتون اپنے ماں باپ کو کہنے لگی میرا نا اس غریب سے رشتہ کرا دو۔ ہم نے کہا پتر، بیٹیوں کے بارے میں ماں باپ بڑے احساس ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے تو وہ بھی تو نیک ہے نا، حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، اور ان کا بڑا اعزاز ہے، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، بڑا مرتبہ بڑا مقام والا صحابی ہے،
وہ تو غریب آدمی ہے، اور پھر حضور نے حکم تو نہیں نہ دیا، خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس بی بی کے جملے بڑے شاندار ہیں، کہنے لگی آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے نا میرے نبی کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، مجھے حوالے کریں رسول کائنات۔ چھوڑیں کو ضروری ہے دنیا داری ہر طرف دیکھنا، کہیں کوئی کام ایسا بھی تو ہو نا جو محبت کے زور پہ ہو، جو محبت کے لیے ہو۔ کوئی ہمارے پاس بڑے سارے لوگ آتے ہیں، بڑے سارے لوگ آتے ہیں، اور ہم اس قابل بھی نہیں جتنے لوگ آ جاتے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل کوئی حیثیت نہیں 1% بھی۔ جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ یار اتنی دور سے بندہ چل کے آ گیا، اس کو کیسے سمجھائیں، کس طرح کر کے۔ تو ایک آدھ دن پہلے ایک بزرگ آ گئے، اور وہ اچھے صاف ستھرا ان کا مزاج تھا، بڑے شاندار، تو میں زیارت کے لیے ہوں، تو میں نے کہا زیارت شیارت والا تو کھاتا کوئی نہیں، چلو آپ آ گئے ہیں تو کوئی حکم کریں۔ تو کہنے لگے نام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں، نام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں، میں جان و دل سے میری یا فدائے میرا ہوں، میرے سکتا میرے نادام لگاؤ، میں بک نہیں سکتا، میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں، میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں، کہا یہ کوئی حکم نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ یہ کوئی تقریر نہیں تھی، یہ کوئی خطبہ نہیں تھا، نہ ان کے سامنے سپیکر تھا، نہ وہ شور کر رہے تھے، نہ وہ نعرے لگوا رہے تھے، نہ وہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے۔ اور اس بندے نے کہا اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں، تو وہ بھی رو پڑے تو میں بھی رو پڑا، ختم ہو گئی بات۔ اب بات کو سمجھیں، یہ اتنا تگڑا رشتہ ہے نا یار، کسی رشتے کے بیچ برادری ہوتی ہے، کسی رشتے کے بیچ خاندان ہوتا ہے، کسی رشتے کے بیچ قبیلہ ہوتا ہے، کسی رشتے کے بیچ رنگ نسل ہوتی، وہ کتنا تگڑا رشتہ ہے کہ دو بندوں کا رشتہ ہو، ایک بیچ میں خدا ہو، دوسرے محمد مصطفیٰ ہو۔ آپ کتنا اسے مضبوط رشتہ سمجھیں گے جس کے بیچ اللہ رسول ہو، اتنا تگڑا رشتہ، اتنا مضبوط تعلق، اتنی وسعت اس کے اندر۔ اللہ کی رضا کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کریم نے فرمایا، کہا اے موسیٰ میری رضا کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تبلیغ کی، تو فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی۔ امام غزالی نے روایت لکھی ہے، اے اللہ میں نے آپ کے تمام احکامات پہ عمل کیا، موسیٰ وہ تو آپ نے کمال کیا، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو میری رضا کے لیے، تو یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کسی بندے سے صرف اس لیے پیار کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، فقط اس لیے پیار کیا ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، فقط اس لیے۔ میرے عزیز آپ بات کو سمجھیں، زندگی میں فروغ محبت پر کچھ کام کریں، کچھ تھوڑا سا کوشش کریں گرد جھاڑنے کی، کچھ گرد جھاڑنے کی۔ ہم نے نا ایک سٹیٹس بنا لیا ہے، اب تو مسلمان پہلے فرقوں میں بٹے
قبیلوں میں بٹے، اب شہروں میں بٹ گئے. آپ کبھی گجرانوالا کے لوگوں سے پوچھو نا گجرات تو کہتے ہو گجرات والے تو اللہ بچائے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ گجرات کے لوگوں سے پوچھے گجرانوالا تو کہتے ہوتے کھاندے ہی بڑا نے، کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو گجرانوالا والوں سے پوچھیں لاہور والے کہتے توبہ لاہوریا جی. صحیح کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہر شہر کے لیے کہاوت بنا لی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہر قبیلے کے لیے کوئی نہ کوئی. یہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان، یہ ہم نے زیادتی کی. کہانیاں بن گئی، کہاوتیں بن گئی شہروں کے لیے، علاقوں کے لیے، قبیلوں کے لیے. مقصود کیا تھا؟ کسی طریقے سے نفرت پروان چڑھے. کھانا ہے نا، کھانا تو آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے ذائقے کے مطابق کھاتے ہیں. سندھ کے لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے، آپ کا کوئی حق نہیں آپ ان کے کھانے پر تنقید کریں، اس لیے کہ ان کا ذائقہ وہ ہے، اور ان کا بھی کوئی حق نہیں وہ آپ کے کھانے پر تنقید کریں اس لیے کہ آپ کا ذائقہ. لیکن طنز کرتے ہیں. جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. تضحیک آمیز لہجہ ہمارا ہوتا ہے، اس لہجے کے اندر کمزوری ہوتی ہے، اس کے اندر اس طرح کی بناوٹ ہوتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو بڑا نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ رویہ کبھی اختیار نہ کریں. اپنی زندگی میں کوشش کریں خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ. میرے نبی پاک علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ دین کی مضبوط گرہ کون سی ہے؟ مضبوط گرہ دین کی. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز. 5 وقت مسلمان جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، تو اس گرہ میں مسلمان بندے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا تم نے بات ٹھیک کی پر میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ، امیر غریب کو زکوٰۃ دیتا ہے تو دونوں کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی گرہ ہے. تو حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. تو تیسرے نے عرض کی حضور حج، مختلف رنگوں کے، قبیلوں کے، نسلوں کے، علاقوں کے لوگ آتے ہیں، ایک ہی لباس پہنتے ہیں، ایک ہی بولی بولتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. تو یہ بہت بڑی مضبوط گرہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. تو صحابہ نے عرض کی حضور پھر آپ ہی بتا دیں کہ اسلام کی مضبوط گرہ کون سی ہے جس میں مسلمان جڑ جائیں گے. تو نبی پاک نے فرمایا مضبوط گرہ محبت ہے. اللہ کی رضا کے لیے پیار کرو، لوگوں سے پیار کرو. کوئی بندہ پھر تمہیں تلخ بھی ملے گا نا تو تم چونکہ اس کے لیے نہیں کر رہے اللہ کے لیے کر رہے ہو تو پھر تمہارے لیے سہنا بھی آسان ہو جائے گا، دیکھنا اور پرکھنا بھی آسان ہو جائے گا. رضائے الہی کی خاطر لوگوں کا پیار. بخاری مسلم میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص اپنی بستی سے چلا لمبے سفر پہ دوسری بستی جانے کے لیے، تو رستے میں فرشتہ ملا انسانی شکل میں. اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتہ پوچھنے لگا اس کا کوئی احسان ہے تمہارے اوپر، کوئی لین دین ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا پھر کیوں اتنا لمبا سفر کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے یار میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے تو اس لیے جا رہا ہوں. تو سنیں یہ بخاری مسلم کے لفظ ہیں. حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر میں انسان نہیں میں فرشتہ ہوں اور مجھے رب کریم نے بھیجا ہے یہ کہنے کے لیے کہ اگر تم دونوں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو تو اللہ تم دونوں سے پیار فرماتا ہے. اب یہ محبت فروغ کیسے پائے گی؟ اس کے لیے ایک تو یہ کہ اپنے دل کو تھوڑا سا سمجھائیں. آپ ارادہ کر لیتے ہیں نا، جب ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں نے کوئی خدمت کرنی ہے، ذہن بن گیا تو پھر اس کے لیے 2-3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بندہ سٹاپ پہ کھڑے ہوئے کسی بابا جی کو پوچھتا ہے کہاں جانا ہے تو کہتے ہیں میں نے ذرا یہاں قریب ہی جانا ہے، رکشہ تلاش کر رہا ہوں. تو آپ کا ذہن بن گیا نا خدمت کرنے کا. تو موٹر سائیکل بھی بٹھایا تو گھر چھوڑا ہے، واپس آئے تو دل بڑا ٹھنڈا تھا. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بابا جی بچے کیا کرتے ہیں سعودی عرب میں، تو یہ 200 روپیہ رکشے کو دیں، گھر چھوڑ آتا ہے. بچے اتنا کماتے کس لیے؟ دونوں باتوں میں فرق ہے.